Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر 2023 میں اگر آپ رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کی رقم کتنا بنتی ہے اور صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا افضل ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا پھر نماز تراویح نہیں پڑھی تو کیا ان پر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے انتہائی زیادہ اہم اور بہت ہی ضروری مسائل اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کے مائنڈ میں ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور توجہ سے سنیے اور سمجھ آ جانے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس آزاد مرد اور عورت کے لیے ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، یعنی ہر اس آزاد مرد اور عورت پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، ہم صدقہ فطر کس طرح کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو شرعی فقیر نہیں ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کو اگر آپ نے بلا تحقیق صدقہ فطر دے دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم کس شخص کو صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ دوسری، صدقہ فطر کس وقت دینا چاہیے، اس کے ادا کرنے کا کون سا وقت افضل وقت ہے؟ تو صدقہ فطر آپ جب چاہیں رمضان کے کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر دے دیا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن افضل وقت جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ عید کی صبح، یعنی نماز عید کی صبح صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، یہ افضل وقت ہے۔ البتہ اس سے پہلے پورے رمضان میں اگر آپ نے صدقہ فطر کسی مستحق کو دے دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا صدقہ فطر کی ادائیگی ان لوگوں پر بھی واجب ہے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا نماز تراویح نہیں پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، سفر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا پھر معاذ اللہ بغیر کسی شرعی عذر کے سستی اور غفلت کی وجہ سے روزوں کو چھوڑے رکھا، ان تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ ان کے لیے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی شرعی مقدار گندم یا اس کا آٹا یہ نصف سا ہے، یعنی کلو کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک سا جو ہے وہ 1 کلو 920 گرام بنتا ہے، جو کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2 کلو گرام بنتے ہیں۔ گندم یا اس کا آٹا 2 کلو بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کھجور، جو یا کشمش کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پورا سا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کلو کے اعتبار سے 3 کلو 840 گرام بنتی ہے، جو کہ محتاط اندازے میں 4 کلو گرام سمجھ لیجئے۔ تو 4 کلو گرام کھجور، 4 کلو گرام کشمش یا 4 کلو گرام جو بنتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے، یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ رقم کے اعتبار سے پاکستان میں آپ کتنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ پہلے اسے جان لیں اور اس کے بعد بہت ہی اہم مسئلہ، جو ہمارے مسلمان بھائی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے۔ یہ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہمارے بھائی ہمیں سن رہے ہیں، یہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں۔ صدقہ فطر برائے پاکستان رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 2023 عیسوی
گندم کا آٹا رقم کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک فرد کے 320 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح جو کی رقم 800 روپے ایک صدقہ فطر بنتا ہے، کھجور درمیانی 2800 روپے ایک صدقہ فطر، اجوا کھجور 10,400 روپے ایک صدقہ فطر، اور کشمش ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 6400 روپے بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو محتاط اندازے کے مطابق آپ جس جنس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاکستانی بھائی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ تو دیکھیے، جو ہم نے یہاں پر مختلف اجناس کی شرعی مقدار بیان کی ہے، ان کو لے کر وہاں کے ملکوں میں جو ان کی پرائزز بنتی ہیں، یعنی کہ 4 کلو کھجور، 4 کلو جاؤ، 4 کلو کشمش، یا 2 کلو گرام گندم کا آٹا یا پھر گندم، ان کی جو پرائزز اس ملک میں بنتی ہیں جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور جو باہر کے ملکوں میں مقیم پاکستانی اپنا صدقہ فطر پاکستان میں موجود اپنے رشتہ داروں اور مستحق عزیز و اقارب کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے جتنی رقم صدقہ فطر کی بنے گی وہ یہاں پر بھیجیں گے، پاکستانی پرائزز کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس اعتبار سے صدقہ فطر اپنے مستحق عزیز کو بھیج سکتے ہیں۔ صدقہ فطر 2023 رقم اور اجناس کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب صدقہ فطر کی فضیلت کے اعتبار سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فطرانہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، اور جب وہ فطرانہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزوں کو 2 سبز پر عطا کر دیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ وہ روزے پرواز کرتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہوئے اس میں کسی فرض میں تاخیر یا کمی بیشی کر دیتے ہیں، یا پھر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس فرض کی کمی بیشی اور واجب کے چھوٹ جانے کی تلافی کے لیے ہم آخر میں سجدہ سہو ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان کے روزوں کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دانستہ یا نادانستہ رمضان کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ کوئی کمی بیشی کر لیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو اس کمی کی تلافی کے لیے پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کے روزوں کی کمی بیشی اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے گا اور اس کے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ امید ہے بات کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔